السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو مقدمہ عوام کا ملیہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت سیاسی جنگ سے زیادہ قانونی جنگ زیر غور ہے عوام کی نظروں میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائنگ روم ڈسکشنز میں جہاں الیکشن سے پہلے سیاست پہ بہت بات ہوتی تھی، اب سیاست سے زیادہ قانونی نقطوں پر بحث چل رہی ہے۔ اور انٹرسٹنگلی انف ہم دیکھتے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ آئرونیکلی انف، جن لوگوں کو سب سے کم پتہ ہے قانون کا، وہ سب سے زیادہ قانون پہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں، صرف اپنے سیاسی بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ سو اس پہ بھی بات کریں گے کہ واٹس رائٹ فار پیٹر شوڈ بی رائٹ فار پال اینڈ واٹس رانگ فار پیٹر شوڈ بی رانگ فار پال۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آئین کی ایک انٹرپریٹیشن آج اپنے لیے اگر موضوع لگ رہی ہے، تو کل اگر آپ کے سیاسی حریف پر وہ سچویشن آ جائے تو آپ کہیں کہ نہیں، چونکہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے سیاسی طور پہ، لہٰذا میں اس کی مخالفت کروں گا۔ سو بہت سے آج کے جناب ٹاپکس ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے حوالے سے جو بڑی کل سے ڈسکشنز چل رہی ہیں، جب صدر پاکستان کا بلاوا آیا اور چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب نے امریکی سفیر سے ملاقات کے بعد انکار کر دیا صدر پاکستان سے ملنے سے۔ شاید ہم ان دو چیزوں کو ملا کر نہ دیکھتے، لیکن اب اس لیے ملا کر دیکھنا ضروری ہو گیا ہے کہ جس وقت صدر پاکستان نے ان کو انوائٹ کیا تھا تو آؤٹ رائٹلی فوری طور پر انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن جیسے ہی یو ایس ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے کل، اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کو خبر فلوٹ کی جاتی ہے کہ صدر پاکستان کو ہم نہیں ملیں گے، اور ذرائع کے مطابق ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی اپنی الیکشن کمیشن میں موجود قانونی ٹیم نے ان کو ملنے سے انکار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی گہما گہمی آج کے دن بھی رہی، اور توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور فارمر پرائم منسٹر کو سزا ہوئی ہے، اس سزا معطلی کے حوالے سے سماعت جاری ہے۔ سوموار تک جو ہے معطل ہو گئی ہے سماعت۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی بیرسٹر گوہر خان صاحب، اور ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عامر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ دونوں معزز مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر گوہر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پیشی پہ تو بعد میں بات کریں گے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج تو بڑی گہما گہمی ہو گئی، اچانک سے بڑی افراتفری کی سچویشن ہو گئی جب لطیف کھوسہ صاحب جو کر رہے ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں فارمر پرائم منسٹر کو، جب وہ اچانک سے لفٹ میں دیگر وکلاء اور رپورٹرز سمیت سٹک ہو گئے۔ واٹ ہیپنڈ دیئر؟ دیکھیے، کہا تو نہیں جا سکتا کہ کیسے سٹک ہو گئے، لیکن جس وقت وہ کورٹ سے نکل آئے، باقی بھی وکلاء ان کے ساتھ تھے، وہ لیفٹ کی طرف جاتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ چونکہ نئی بنی ہوئی ہے، اس میں ایک لیفٹ لگی ہوئی جو بڑی ہے، اور اس کی کیپیسٹی بھی 22 پرسنس کے لیے ہیں۔ جو ہی لیفٹ فرسٹ سے سیکنڈ میں آ جاتی ہے تو دا مڈ وائل اٹ گاٹ سٹک۔ اب کہا نہیں جا سکتا، اس کے ایسوسیٹ نے مجھے کال کیا، میں نے چیف صاحب کی پی اے کو بھی رابطہ کر لیا، انہوں نے بڑی جلدی کوشش کر لی، سیکیورٹی کو بھی بلانا پڑ گیا، ریسکیو والوں کو بلانا پڑ گیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں اس لیفٹ کو امیڈیٹلی کھولنے کے لیے یا وہاں ریسکیو کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں تھا۔ البتہ سی ڈی اے والے پہنچ گئے، after 45 minutes we got it open، اور وہ آ گئے۔ یہ تو ایک بڑا ان پلیزنٹ سا وقوع تھا کہ کیوں کر ایسا ہوا تھا، لیکن ہمیں ضرور تھا، گرمی بڑی تھی، وکلاء نے کوٹ بھی پہنے ہوئے تھے، وکلاء زیادہ بھی تھے، تو ایک تشویش کی فضا بڑی قائم تھی۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں جس نے بھی کوئی کوشش کی ہے، وہ مین جو کیس تھا اس سے توجہ تھوڑی سی ہٹ کر کے اس طرف چلی گئی۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ جو مین کیس ہے ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انتظامی طور پر یہ بڑا ایک سوال اٹھ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ٹیم ہے، جو عملہ ہے، جو یہ سارے معاملات کو ایمرجنسی سچویشن میں کیٹر کرنے کا ذمہ دار ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور رابطہ ممکن نہیں ہو سکا، اور ابھی جمعے کا وقت بھی نہیں تھا، جمعے کی نماز کا بھی وقت نہیں تھا، it was well before that۔ یہ بتائیے کہ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہوئی آج، جب اللہ کا شکر ہے کہ باقی سب تندرست ہو گئے، کوئی ایسا خدا نہ خواستہ وائرس اسلام آباد میں مجھے تو لگتا ہے پھیلا ہوا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ضرور بیمار ہو جاتا ہے۔ آج امجد پرویز صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، ہی wasn't feeling well، تو دیکھیں ایک تو صرف وہ کریکشن کروں، جہاں تک لیفٹ کا تعلق ہے تو عملے نے تو رسپونڈ کر دیا تھا، فوراً آ گیا تھا، لیکن ان کا جو مین بردہ جس نے لیفٹ کھولنا تھا وہ اویلیبل نہیں تھا۔ جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں ادروائز پروسیڈنگز ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں وکالت میں مجھے اگر کسی کیس کی ایڈجرمنٹ پہ دکھ ہوا ہے، مایوسی ہوئی ہے، افسوس ہوا ہے، وہ آج کا کیس ہے۔
اور ہمیشہ کورٹوں میں پیش ہوتے ہیں ادھر سائڈ کے لیے, اکیوز کے لیے یا ڈیفنس کے لیے. اس کی نہیں, اس کی ایک ریزن ہے, دیر از اے ریزن فار اٹ. کیسز میں ہوتے ہیں, ہم التوا کی درخواست کر دیتے, التوا کرو, میجارٹی ریزن سے لا میں بھی پرووائڈڈ ہے کہ اگر آپ کی کوئی جسٹیفائبل ریزن ہو تو کیس ایڈجن ہونا چاہیے. وکیلوں کی بھی وہ ہوتی ہیں, پروفیشنل انگیجمنٹس ہو جاتی ہے. لیکن یہ ان صورتوں میں ہوتا ہے جب کوئی جیل میں نہ ہو, جب جیل میں موجود ہو, آلریڈی ٹائم گزار چکا ہو, اور وہ بھی اس کی اپیل کا ایشو نہ ہو, بلکہ آپ نے اس کی سینٹینس کو سسپینڈ کرنا ہے, اور سینٹینس کی سسپینڈ کرنے کا جو قانون ہے اس میں نوٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اس کو سیریس لینا چاہیے. آپ کو فیلنگ کا احساس ہونا چاہیے. وکلا کرتے رہتے ہیں, اگر مناسب ہوتا کہ عدالت یہ حکم فرماتی کہ ہم آپ کو 2 گھنٹے کا ٹائم دے, آپ اس 2 گھنٹے کے بعد آ جائیں اور ہم اس کو سن لیں. ہمارے ساتھ جو نیچے عدالت میں تھا, آلدو خان صاحب جیل میں نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ کہا جاتا تھا 5 بجے 8 بجے آ جاؤ, 10 بجے آ جاؤ, 11 بجے آ جاؤ, 2 بجے آ جاؤ. ہماری تو ججمنٹ ریزرو ہو گئی 12 بجے, 12:30 بجے 30 پیجز کا فیصلہ آ گیا. تو دیکھیں ایون لیول فلینگ فیلڈ ہمیں تھرو آؤٹ اس پروسیس میں نہیں ملا. عدالت سے ہماری یہ استدعا رہی ہے, ہائی کورٹ سے بھی, کہ ہمارا جب ڈے ٹو ڈے آور بائی دا آور ٹرائل چلتا رہا تو ہماری اپیل اور یہ اپلیکیشن بھی اسی طرح سنی. اچھا, بات یہ ہے, آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا زبردست ٹرم استعمال کیا. یہ ٹرم ہم تقریباً پچھلے 2.5 سال سے سنتے آ رہے ہیں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور فارمر پرائم منسٹر اقتدار میں تھے, تو اس وقت بارہا مریم نواز صاحبہ یہ لفظ استعمال کرتی تھیں, یہ ٹرم استعمال کرتی تھیں کہ جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی تب تک ہم انتخابات میں نہیں جائیں گے. پھر کل ہم نے دیکھا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ریمارکس پاس کیے گئے, اور جب ان کے فارمر پرائم منسٹر کی مخالفین کو یہ لگا کہ شاید ان کی اب رہائی ممکن ہونے والی ہے جلد, تو پھر ایک کرٹیسزم کا سلسلہ نون لیگ کی جانب سے شروع ہو گیا, اور بڑے معذرت کے ساتھ بڑے بیہودہ ٹرینڈز ہمارے سٹنگ چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف چلائے گئے. اب اس میں یہ بتائیے, ایک قانونی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اینڈ آئی لائک ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ فار اے وائل. نون لیگ کے وکلا یہ کہتے ہیں کہ جس وقت کسی عام آدمی کا کیس ہو اور اس کا کیس اگر اس پہ فیصلہ آ جائے, سزا سنا دی جائے, تو پھر تو سپریم کورٹ اس طرح سے پچھلی جو مینٹینیبلٹی کی بات ابھی زیر سماعت ہے سپریم کورٹ میں, اس کو شاید اتنا بودر نہ کرتی. وہ کہتی کہ بھئی ٹھیک ہے, اب تو فیصلہ آ چکا ہے. تو یہ چونکہ خان صاحب ہیں تو اس لیے شاید سپریم کورٹ انٹرسٹ لے رہی ہے اور وہ مینٹینیبلٹی کی بات کر رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب تک ابھی دائرہ اختیار کا ہی فیصلہ نہیں ہوا تو سزا کیسے سنا دی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک اس پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے, میں اس کو بڑا ڈپلور کرتا ہوں, کنڈیم کرتا ہوں. جس طرح یہ پولیٹیکل لیڈر آل آف اے سڈن جاگ اٹھے اور انہوں نے چیف جسٹس پہ کرٹیسزم شروع کیا تھا. بیسیکلی نہ انہوں نے ہماری پٹیشنیں پڑھی ہے, نہ ان کے وکیلوں نے پڑھی ہے, نہ انہوں نے اس کو دیکھا ہے کہ ایشو تھا کیا. ہماری 3 پٹیشنیں تھیں, اس میں سے 2 پٹیشنیں میرٹ سے ریلیٹڈ تھی, لیکن ایک پٹیشن جس طرح آپ نے فرمایا وہ اختیار سماعت سے ریلیٹڈ تھی. اور یہ اختیار سماعت کا پکا قانون ہے کہ آئینی قانونی طور پر پہلے عدالت نے اپنا اختیاری سماعت پہ فیصلہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے آگے بڑھنا. اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اس میٹر کو ریمانڈ کر دیا تھا, اور ود کنسنٹ آف الیکشن کمیشن کے کونسل, کہ یہ اس پہ پہلے فیصلہ ہوگا. اس فیصلے کو ہائی کورٹ نے نیچے ریمانڈ کر دیا کہ ٹرائل کورٹ اس فیصلے کو دیکھے. سپریم کورٹ نے فقط اتنا پوچھا کہ جب ہم نے آپ کو ہائی کورٹ بھیجا, ہائی کورٹ نے آپ کو ٹرائل کورٹ بھیجا, ٹرائل کورٹ کا فیصلے پہ کیا ہوا؟ اور ہم نے بھی نہیں, بلکہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ہاں جی اس پوائنٹ پہ فیصلہ نہیں ہوا. تو ججز نے, ایک نے نہیں, سارے ججز نے کہا کہ ہمیں حیرت ہے جج صاحب کو اتنی جلدی کیا تھی کہ اگر آپ اس پہ فیصلہ نہیں کرتے اور آپ نے کنویکٹ کر دیا. دیکھیں, یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ ہے, کسی کی لبرٹی کا مسئلہ ہے, اور سپریم کورٹ ایپیکس کورٹ ہے, کمپلیٹ جسٹس کرتی ہے. اگر سپریم کورٹ بھی مداوا نہ کرے, آج ہی سپریم کورٹ میں ایک نیب کا کیس تھا اور پی ایم ایل این کا ایک ورکر تھا, لیکن الیکشن کمیشن سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کا مداوا کون کرے گا, یہ تو سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ کہے. تو ہم سمجھتے یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہے. پولیٹیکل اپوننٹ نے جو بھی ریمارکس دیے وہ بھیجا ہے. بالکل صحیح. اچھا بیرسٹر صاحب, اب ہم شامل گفتگو کرتے ہیں بیرسٹر عامر صاحب کو, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ممتاز ماہر قانون. بیرسٹر صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ بیرسٹر گوہر خان صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. فرمائیے گا کہ ابھی جو حال ہی میں یہ کیس زیر سماعت ہے, دا مچ ٹاکڈ اباؤٹ توشہ خانہ کیس, جس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی سماعت بھی جاری ہے, اس پر ابھی نون لیگ کی جانب سے بڑا اسٹرانگ کرٹیسزم آ رہا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ پر. پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا سمجھتی ہے, آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے, یہ بھی فرما دیجیے گا. اور پھر تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ جو ان کے اعتراضات ہیں, جو ان کے شکوے ہیں,
وہ کس حد تک ویلڈ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق دفاع نہیں دیا گیا، جس کو سپریم کورٹ نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیس کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پہ جب بھی پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز کے جب کیسز آتے ہیں تو ہماری عدلیہ بڑی پولیٹیسائز ہوتی ہے، اور پولیٹیسائز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بے وقاری میں ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ شاید پھر دہائیاں لگتی ہیں اسے بہتر کرنے کے لیے، لیکن کبھی دہائیاں ایسی ملی نہیں کہ پھر ریپیوٹ بہتر ہو سکے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ بیرسٹر گوہر صاحب میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم اکٹھے رہے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل کیسز کے اندر آپ اپنے کلائنٹ کے لیے جتنا بھی ریلیف لے لیں، کلائنٹ کو آپ مطمئن کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ادھر سے اطمینان کی بات نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ تھوڑا سا کمپیریٹیو سٹڈیز کریں پاکستان کے اندر پولیٹیکل کیسز کی، تو سب سے بدقسمت ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. ہمیں تو انصاف تو کیا، ہمارے ساتھ تو کھل کھلا کے ناانصافی کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر آئین دینے والے کو یہاں پہ تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر جو کہ پاکستان کا ایک روشن چہرہ تھی، انہیں پاکستان کی عدالتوں کے اندر جس طرح روگیتا گیا ہے اور جس طرح صبح و شام عدالتوں میں گھسیٹا گیا، اور ریلیف نام کی کوئی چیز نہیں. ٹیلی فون کالز کے ذریعے کیسز کے فیصلے سنائے گئے، جسٹس کیوم والا مشہور ہے. اس کے بعد جس طرح کبھی ایک شہر کی عدالت میں، کبھی دوسرے شہر کی عدالت میں، لیکن ہمیں کبھی بھی کسی بڑی عدالت نے کوئی ریلیف نہیں دیا. ہمارے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہیں ہوتا تھا کہ ہم بھاگے جائیں ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ بھی ہمارا کیس سننا شروع کر دے اور ہم اسی دوران بھاگے جائیں سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ بھی میرٹس کے اوپر بات کرنا شروع کر دے. یہ تو کبھی دنیا میں نہیں ہوا اور ہمارے لیے تو کبھی بھی نہیں ہوا. تو ہمیں تو بھلے یہ تحریک انصاف کے ہمارے دوست کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پولیٹیکل نیریٹو کے لیے یہ بات انہیں جج سکتی ہے، لیکن میرے خیال سے جتنے بلیو آئیڈ یہ رہے ہیں جوڈیشری کے، کیا کسی نے تنقید کرنی ہے؟ مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کب ہوا ہے کہ کسی ملزم کو کہا گیا ہو گڈ ٹو سی یو، جائیں، میں نے آپ کے لیے ارینج کر دیا، دوستوں کو بلائیں، گپ شپ لگائیں، کافی پئیں، اپنی مرسیڈیز بیرسٹر اس میں ایک چھوٹا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی بہت بھگتتی رہی ہے ماضی میں، اور بھٹو صاحب کو جس طرح سے پھانسی دی گئی وہ پاکستان کے فیوچر کو ایک طرح سے اس وقت پھانسی دینے کی بات تھی، کیونکہ بھٹو صاحب اس وقت کے سب سے زیادہ مقبول ترین لیڈر تھے اور جس طرح سے ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بڑے زبردست طریقے سے اپنے والد صاحب کی موومنٹ کو آگے لے کر چلیں اور انفارچونیٹلی ان کے ساتھ بھی بہت زیادتی والا معاملہ ہوا. لیکن اب یہاں پہ اگر اس پرٹیکولر کیس کی بات کی جائے تو دوڑیں تو آپ کی بات درست ہے کہ دوڑیں ان کی لگ رہی ہیں، کبھی ہائی کورٹ سن رہی، کبھی سپریم کورٹ، لیکن مل کچھ نہیں رہا. یعنی دوڑوں سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ ٹرائل کورٹ میں ابھی ان کو حق دفاع نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹیکس کنسلٹنٹ اگلے دن آئے گا، لیکن جج ہمایوں دلاور جو ایڈیشنل سیشن جج تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، 1.5 گھنٹے کے اندر اندر پیش کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو حق دفاع نہ دینے والی بات ہے جس میں سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے، اب آپ لوگوں کے ساتھ تو ناانصافیاں اپنی جگہ، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا شکوہ درست ہے یا پھر جو ان کے مخالفین بات کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ چلے میں آپ کو کہتا ہوں، جن مخالفین کی ہمارا تو کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا کسی کے ساتھ جتنا ظلم عدلیہ نے ہمارے ساتھ کیا. نون لیگ کی پرٹیکولرلی بات کر لیتے ہیں، جی نون لیگ کی پرٹیکولرلی بات کر لیتے ہیں، جس طرح مریم صاحبہ چیف جسٹس سپریم کورٹ، میں انہی کی بات کر لیتا ہوں. دیکھیے پاکستان کے اندر عدالتی بلیو آئیڈ جو رہے ہیں وہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی رہی ہے. ان کے کہنے پہ عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں، ہمارے پہ ظلم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم صاحبہ کا کیس چلا، روزانہ کی بنیاد پہ چلا اور انہیں کوئی معافی حاضری کی نہیں تھی. وہ روز صبح پیش ہوتے تھے باپ بیٹی، اور جس طرح ان کا ٹرائل ود ان منتھس ہو کے انہیں سزا ہو گئی. اب آئیے عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس کی طرف. 1 سال سے زیادہ مقدمہ چلا. عمران خان کو ہی یہ سہولت رہی کہ وہ لوگوں کو، بلکہ دہشت پسند لوگوں کو لے کے عدالتوں میں داخل ہوتے تھے، گیٹ توڑتے تھے، دنگا فساد کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے،
جج کو باہر آنا پڑتا تھا, باہر آ کے حاضری لگانی پڑتی تھی. انہوں نے التوا بھی سب سے زیادہ لیا, انہیں حاضری معافی بھی سب سے زیادہ ملی. خود بیرسٹر گوہر صاحب تھے, جب فائل گم ہو گئی حاضری لگواتے. تو یہ سہولتیں کسے ملی ہیں کہ جج باہر آ کے حاضری لگوائے ملزم سے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ خود عمران خان اس کیس کو لیگلی نہیں لڑ رہے, اور پی ٹی آئی کی ٹیم اسے لیگلی نہیں لڑ رہی, وہ اسے پولیٹیکلی ہینڈل کر رہی ہے تاکہ کہیں نہ کہیں سارے معاملے کو پولیٹیسائز کیا جائے. وہ عمران خان جو کہتے تھے کہ کوئی ابو لا نہیں ہے, رول آف لا ہونا چاہیے, آج جب اپنی باری آئی ہے تو وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. وہی عمران خان جو کہتے تھے قیدی کے لیے کوئی سہولت نہیں ہونی چاہیے, ایک پاکستان, سب کے لیے ایک جیسا پاکستان, ان کے اے سی اترواؤں گا, ٹی وی ختم کرواؤں گا, بیڈ نہیں دوں گا. آج ان کے سارے مطالبات کیا ہیں؟ سارے وہ مطالبات جو عمران کی تقریریں نکالیں اپنے مخالفین سے چھینتے تھے. تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بات قانونی نہیں ہو رہی, سیاسی ہو رہی ہے. اچھا بیرسٹر گوہر صاحب, میں ایک سجیشن کروں, سوال کوئی اور جواب کوئی اور. میں جہاں تک اس کا تعلق ہے شاید عامر صاحب کے ذہن میں نہیں ہوگا, جب ملک قیوم صاحب نے ان کو کنوکٹ کر دیا بی بی کو اور زرداری صاحب کو, تو سپریم کورٹ نے ہی ریلیف دے دیا, اور سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا تھا کہ جج نے باعث شو کر دیا اور چیف جسٹس اور جج کو گھر جانا پڑ گیا تھا. یہ ریلیف نہیں تھا. جب سپریم کورٹ میں آئے جسٹ لیٹ می کمپلیٹ وین آئی ایم اسپیکنگ پلیز. اور جب آپ کے بیل آپ کی آ گئی تو ناظم حسین صدیقی صاحب ہی نے بیل دے دی. بی ایم ڈبلیو کے ریفرنسز تھے اور بڑے سارے کیسز ہے, نیب نے ان کے خلاف جس وقت کیس بنے, ریفرنسز بنے, بڑے سارے ہیوج تھے, اور وہ کرپشن کے بڑے کیسز تھے اور بڑے اسٹرانگ کیسز بنے ہوئے تھے, جس میں ایک ریزن ٹو بلیو تھی کہ وہ پاس کرو. اور انہوں نے کیا کیا, جو اس میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. اگر وہ کیسز سارے پینڈنگ تھے, کس وقت آئے تھے؟ یا تو وہ مارشل لا کے دور میں تھے, جس طرح یہ کہہ رہے تھے ضیاء صاحب نے ڈسکشن وہ زیادتی کر لی, یا ایک پریزیڈنشیل سسٹم کے اندر تھے. انہوں نے کیا کر لیا, سپریم کورٹ نے جو آرڈر پاس کر لیا, اور پولیس سپریم کورٹ بیٹھا تھا, اور ان کو فقط اتنا ہی کہہ دیا گیا تھا کہ ایک لیٹر ہی تو لکھو اپنا سوئٹزرلینڈ. وہ لیٹر بھی انہوں نے نہیں لکھا. کتنا عرصہ تک انہوں نے سپریم کورٹ کو گمائے رکھا. اور جتنے کیسز بنے ہوئے تھے, عمران خان نے تو ان کے خلاف ایک کیس بھی نہیں بنایا. کیسز تو وہی تھے جو سارا یہ خود کہہ رہے تھے کہ سیف الرحمان نے ہمارے خلاف یہ کیسز بنائے. تو یہ پھر بعد میں اکٹھے ہو گئے بیچ میں سے. عمران خان کیس میں ایک ٹی ٹی والا کیس شہباز شریف والا بنا تھا, وہ ایک الگ ہو گیا تھا. پی ٹی آئی نے اپنے دور میں خان صاحب نے نہیں بتائے. جہاں یہ بات ہے کہ جی ان کی اے سی اترواؤں گا, جسے یہ کوئی ایک ہی تو بتائیں کہ کسی نے ان کے اتروائے ہوں. سب کو وہ فیسلٹیز ملی, اس سے زیادہ ملی. وہ لوگوں کو بھی ملتے تھے, 10 بندوں کو ملتے تھے, میٹنگ کرتے تھے, جاتے تھے, کھانا باہر سے منگواتے تھے, ان کو بیڈیں پرووائڈ کر دی تھی, ان کو کشن پرووائڈ کر دیے. زرداری صاحب نے اپنے مساج والی چیئر بھی منگوائی ہوئی تھی. میں خود اٹک جیل گیا ہوں, مجھے اتھارٹیز نے نہیں دیا. میں وہاں موجود تھا. میں نے کہا جی خان صاحب کی خواہش ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں, ان کی میسج آئی ہیں. میں پنجوتا, عمیر نیازی صاحب, شعیب شاہین صاحب, ہم سارے تھے. جیل اتھارٹیز کی طرف سے نو ادر دین سپرنٹینڈنٹ, اور میری خود ڈی ایس پی سے بات ہوئی. انہوں نے کہا نہیں گور صاحب آپ نہیں آ سکتے. نا اندر سے جو اکیوزڈ کہہ رہا ہے, کنوکٹ کہہ رہا ہے, تو اریسٹ میں بھی ہماری رائٹ وائلیٹ ہوئے, ٹرائل میں بھی وائلیٹ ہوئے. اچھا یہ بیرسٹر عامر صاحب آپ ان باتوں کو بھی رسپونڈ کر دیجیے گا, اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے, جو کہ کہا ان پرنسپل انہوں نے, کہ وکلاء سے ملنے کی اجازت دی جائے خان صاحب کو, جو کہ کسی بھی اور سزا یافتہ شخص کو اجازت ہوتی ہے, تو اس پہ جیل انتظامیہ کا یہ کہنا کہ جی نہیں ملنے دیں گے, اور 6 دفعہ اگر ملنے گئے ہیں تو اس میں سے 2 بار ملاقات کروائی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں, میں کبھی بھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں ہے کہ کسی سے کسی کے بنیادی حق چھینے جائیں, بلکہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, پولیٹیکل لیڈر ہے, اسے زیادہ حق ہونا چاہیے. ایون اگر وہ چاہے تو جیل کے اندر سے اپنی پارٹی کو چلانے کا, اپنے سیاسی لوگوں سے مشاورت کرنے کا بھی اسے حق دیا جانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کسی کا کوئی حق سلب نہیں کرنا چاہتی. ہم نے تو میں نے بتایا کہ ایک وہ شخص مکافات عمل کا شکار ہے جو کل تک ساروں سے سہولتیں چھینا, کوئی ہمیں سہولت نہیں دی گئی. بیرسٹر گوہر صاحب کا آج کا موقف اور ہے جب سے یہ پی ٹی آئی میں آئے ہیں. جب یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے اس وقت ان کا موقف اور تھا. یہ ہمارے ایم این اے کے امیدوار تھے, ہمارے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی کا کون سی زرداری صاحب کو سہولتیں دی. ہم لوگ جب یہ یہاں پہ توشہ خانہ کے معاملے پہ عدالت میں پیش ہونے اسلام آباد آئے, یہ 2 سال پہلے عمران خان کے دور میں, ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہوا,
ہمیں گرفتار کیا گیا. میں اسلام آباد میں تھا, ہم بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھے. جو کچھ ہوا, ہم لائرز کو وہاں پہ کورٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. پھر بلاول صاحب احتساب کے سامنے پیش ہونے کے لیے گئے انویسٹیگیشن کے لیے. جو سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا عمران کے دور میں, آنسو گیس, لاٹھی چارج, ریکارڈ کی چیزیں ہیں, آپ کے میڈیا نے دکھائی چیزیں ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں کہتا, بالکل عمران خان کو قانون کے اندر والی بھی ساری سہولتیں ملنی چاہیے, اور قانون سے بڑھ کے بھی اگر انہیں فیور مل جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. معاملہ عدالتوں کے اندر ہے. توشہ خانہ کا میں نے آپ کو اتنا بتایا کہ یہ کیس 1 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہا ہے. کون ایڈجرنمنٹ لیتا رہا ہے, کون حاضری معافی مانگتا رہا ہے, کون اسے پولیٹیسائز کرتا رہا ہے, کون جتھے لے کے عدالتوں میں پہنچتا رہا ہے. ایک جج کو پہلے بے توقیر کر کے نکالا گیا, دوسرے جج کو پھر کیا جاتا رہا. اب ان کے لیے کون جج آئے مجھے بتائیں. کوئی مانیکا لے آئیں جج جو ان کی مرضی سے فیصلے کرے. یہی لارڈ ہے, یہی ججز ہیں, انہی کے مقدر ہمارے ہاتھوں میں بھی رہے ہیں. اچھا لیکن عامر صاحب وہ جی پلیز کریں. ہائی کورٹ میں بھی, سپریم کورٹ میں بھی ہمیں تو ایسے کیسز میں سزائیں دی گئی ہیں جہاں پہ رائٹ آف اپیل نہیں تھا. اس کے بعد ابھی انہوں نے کہا کہ ہمیں ریلیف ملا سپریم کورٹ میں. بھائی وہ تو منہ کالا ہو گیا تھا عدلیہ کا. آڈیو آ گئی تھی, 2 ججز آپس میں گفتگو کر کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کی مرضی سے فیصلے کر رہے تھے. وہ ہمیں کیا ریلیف دیا؟ اپنے منہ سے کالک صاف کی ہے. ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا کسی نے. وہ تو ساری اوپن آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ چیز ہے. وہ اسی طرح ریلیف کیا ہمیں دینا. آج تک ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس پڑا ہے, اس پہ تو کوئی اٹھاتا ہی نہیں اس ریفرنس کو. اچھا کیوں نہیں اٹھاتا؟ عامر صاحب آپ لوگوں کی حکومت رہی, عامر صاحب آپ لوگ اقتدار میں آئے 2008 سے 13 میں, تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں اس کو پرسو کیا؟ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھیجا ہے. اب پریزیڈنٹ کیا ڈنڈا دکھائے گا جوڈیشری کو؟ یہ وہ جوڈیشری ہے کہ عمران کے روز کے 8 معاملات ہوں, سپریم کورٹ سنتی ہے. لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں ہے. ان کی توجہ کا مرکز عمران خان ہے. عمران خان کے ساتھ کیا ہوا آج ٹرائل کورٹ کی بھی توجہ کا مرکز عمران خان ہی تھے. جب اگر اس کی کمنٹ کر دوں, جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں نا جی, یہ مسئلہ ہے ان کا سپریم کورٹ کا اور بندیال صاحب کا اور ان کے ہم خیال ججز کا. تو اگر آ گئے, اگر قاضی اچھا اگر بات تو سنیں بیرسٹر میری بات سنیں, لیکن یہی NA-75 ڈسکا کا مجھے یاد پڑتا ہے جب الیکشن تھا اور نون لیگ نے 14 پولنگ سٹیشنز میں ری پول مانگا تھا, تو یہی بندیال صاحب تھے جنہوں نے پورے حلقے کا ری پول دے دیا تھا. مانگا گیا تھا صرف 14 پولنگ سٹیشنز کا. ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو اڑانے والے بندیال صاحب اور ان کا بینچ تھا. اسی طرح سے جہاں جہاں ان کو ریلیف ملتا رہا ہے وہ بڑا شاندار ملتا رہا ہے. کس کس جگہ پہ ان کو میں ایک کمنٹ کر دوں. دیکھیں جس طرح یہ ذکر کر رہے ہیں نا, میں آپ کو مختصر آپ کو کہوں, جہاں تک یہ کہہ رہے جی کہ بلاول کے ساتھ کیا ہوا اور زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا لاسٹ گورنمنٹ میں, تو وہ چیئرمین نیب نے کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کا چیئرمین کو بنایا ہوا تھا خورشید شاہ صاحب نے اور شاہد خان عباسی صاحب نے, اور یہ ان کا سب سے فیورٹ بندہ تھا جو یہ لے کے آئے تھے, ورنہ باقی کئی سارے لوگوں کا اس پہ بڑا ہی اعتراض تھا. یہ لے کے آئے تھے. جہاں تک اس بات کی کہ بٹو کے ریفرنس کی, شاید عامر صاحب کے ذہن میں نہیں ہے, پیپلز پارٹی اس وقت یہ ریفرنس بیچ چکی تھی جب پیپلز پارٹی توجہ ہٹوانا چاہ رہی تھی سوئٹزرلینڈ کے لیٹر سے. ان کو کہو لاسٹ گورنمنٹ ان کی نہیں تھی, اگر آپ کا ریفرنس پینڈنگ تھا تو ایک لیٹر بھیجا, چیف جسٹس سے پوچھا ہے, پریزیڈنٹ کو کہا ہے, وزیر اعظم کو بولا ہے, ایڈوائس آپ نے آگے بھیجی, آپ کا وکیل گیا ہے, اٹارنی جنرل آپ کا تک گیا ہے, کوئی ایک بھی نہیں تھا. آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے. کون سا ریفرنس؟ بٹو کی لیگیسی آپ دفن کر چکے تھے, آپ دفن کر چکے ہو. آپ صرف اور صرف وہ پیسے ہڑپ کرنا چاہ رہے تھے جو سوئٹزرلینڈ میں تھے, جس کے آڑ میں آپ نے اپلیکیشن لکھی تھی. اچھا بیر صاحب, ابھی یہاں پہ ناظرین چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا. بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے. 2 چوٹی کے وکلا ہم نے آپس میں اپوزنگ ویوز والے بٹھائے ہیں تاکہ پاکستانی عوام کو ہر طرح کا موقف جو ہے وہ جاننے کا, سننے کا, سمجھنے کا موقع مل سکے اور پھر وہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ہو از میکنگ مور سینس. اور ابھی جب میں بات کر رہی تھی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جن کے حوالے سے ابھی ایک اسپیسیفک پارٹی PMLN ایک نیریٹو بناتی نظر آتی ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ہمارے خلاف ہیں, تو میں نے جس طرح بتایا کہ NA-75 ڈسکا میں جو فیصلہ عمر عطا بندیال صاحب نے دیا تھا اس کا فائدہ بھی نون لیگ کو ہوا. ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ اڑانے کا فیصلہ
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और उनके बेंच का था, जिसकी वजह से पीटीआई की गवर्नमेंट गई प्रिंसिपली। और उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पीटीआई बहुत कहती थी कि जी ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, सेनेट के इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, तो तब भी उस ओपन बैलेटिंग के खिलाफ जो फैसला दिया था, जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहती थी कि ना हो ओपन बैलेटिंग, वो भी बंदयाल साहब ने दिया था। तो यही बात जो मैं इब्तदाइये में कर रही थी कि ये नहीं हो सकता कि हमें एक सर्टन जज के अगर किसी फैसले से इत्तफाक हो तो हम कहें कि हाँ ये ठीक है, यहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी कायम हुई है, लेकिन जिस फैसले से हमें सियासी तौर पर फ़ायदा ना हो वहाँ पर हम कहें कि आज तक इस जज ने हमारे लिए किया ही क्या है, ये तो मुखालिफिन को सपोर्ट करते हैं। तो क्या जज का काम होता है इंसाफ करना, जो इंसाफ करेगा उसको ऑब्वियसली अपलॉज मिलेगी, लोग तारीफ़ करेंगे, जो नहीं अपने काम को मेरिट पर कर सकेंगे तो ऑब्वियसली लोगों को शिकवा तो होगा। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है जी। पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक चीज़ें क्या सही डायरेक्शन में जा रही हैं, कौन से केस का क्या तकदीर बनने जा रही है, इन हवालों से हम डिस्कशंस कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे एक जो बड़ा बर्निंग इशू है वो है महंगाई का, और वो तब तक कंट्रोल नहीं हो सकता और तब तक कोई उसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता जब तक एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं होती, और वो तब तक नहीं मुमकिन जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता। अब इलेक्शन जब होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाने की तरफ आए। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख देनी है या इलेक्शन कमीशन ने देनी है, इन दोनों में अब आपस में ठन गई है। सदर पाकिस्तान ने बुला रखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस हवाले से मुलाकात करने के लिए कि इलेक्शन के स्केड्यूल पर गुफ्तगू की जाए, ज़रा मुशावरत की जाए, लेकिन कल हमने देखा कि दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। हालांकि सदर पाकिस्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बुलाए हुए काफ़ी घंटे गुजर गए थे, एक से डेढ़ दिन का वक्त गुजर चुका था, जब अचानक से हम देखते हैं कि यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम के साथ मुलाकात होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब की, और उसके फ़ौरन बाद ये ख़बर आ जाती है कि उन्होंने सदर पाकिस्तान से मुलाकात से इनकार कर दिया है। बैरिस्टर आमिर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुमताज़ माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी बैरिस्टर गौहर साहब। दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से अब मैं इस हवाले से पूछूंगी। आमिर साहब, आपसे ज़रा इस टॉपिक पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आइन का आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से बहुत वाज़े है, जबकि इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट कर रहे हैं वकला, वो इलेक्शन एक्ट की तरमीम की बात कर रहे हैं। सो आप इस हवाले से व्हाट्स योर टेक ऑन द मैटर? देखिए, अगर तो मैं वही करूं जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, आजकल तो लोग इवन ले पर्सन भी उठाता है कॉन्स्टिट्यूशन और पढ़ना शुरू कर देता है और फिर फैसला भी सुना देता है उसी वक्त कि इसका ये मतलब है। कोई कहता है कि 48 के तहत तो कुल्ली इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास है, और कोई कहता है नहीं जी इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर के मशवरे के साथ चलते होंगे, ये होगा वो होगा। मैं इससे इज्तनाब करते हुए एक बात रखता हूँ आपके सामने कि अगर ये प्रेसिडेंट साहब का इख्तियार था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है 48 में, तो फिर प्रेसिडेंट साहब ने जिस दिन समरी साइन की थी 9 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व की, तो उसी के साथ अपने इलेक्शन की डेट भी दे देते। किसने रोका हुआ था प्रेसिडेंट साहब को कि वो अपना आईनी हक इस्तेमाल करें? खुद ही उन्होंने इस आईनी हक से अगर 15 दिन तक अपने आप को खामोश रखा या इस आईनी फर्ज की अदायगी से खुद को दूर रखा और मुल्क के अंदर शकूक व शुबहात को बढ़ने दिया, तो इसका कसूर किसके ऊपर आएगा? अब देखिए, ये प्रेसिडेंट साहब कोई बच्चे तो है नहीं, 5 साल हो गए हैं, ये और 10-15 दिन में उनकी मुद्दत भी पूरी हो रही है। उन्हें पता ही नहीं है आज तक कि अगर किसी कानून को उन्होंने मंजूर करना है तो सिग्नेचर्स करने हैं, और अगर किसी कानून को उन्होंने नामंजूर करना है या रद्द करना है उस पर उन्होंने सिग्नेचर्स करके नोट करके भेजना है। अब सदर साहब 5वें साल के अंदर अगर आइन के साथ खिलवाड़ शुरू कर देंगे कि वो कहें कि मैंने वर्बली कह दिया था दफ्तर को इसे वापस भिजवा दें, इससे पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया, ना वर्बली भेजा है, तो इसका मतलब है कि सदर साहब इस मुल्क के आइन में जो पहले भी गैर सियासी जो हमारा सियासी सूरत-ए-हाल अदम इस्तेहकाम का शिकार है, उसमें मजीद अदम इस्तेहकाम का इजाफा करना चाहते हैं। वो मुल्क की रियासत को अपने ये दाव पेच में, अपनी चलाकियों में, अपनी मकरबाजियों में और अपनी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन की वजह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब अगर उन्होंने इसमें एक सवाल छोटा सा ऐड कर दूं आपकी इजाजत से
کہ یہ کچھ ماہرین قانون نے یہ بھی اس رائے کا بھی اظہار کیا کہ صدر صاحب کی وربل جو اگر ڈسینٹ تھی تو وہ کافی تھی اگر ان کے پاس فائل لے کر ان کا پرنسپل سیکریٹری آتا ہے اور وہ وربلی ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیں اور اس کو جسٹ سینڈ اٹ بیک، تو یہ آگے فائل کو موو کرنا اور سارا کچھ یہ پرنسپل سیکریٹری کی ذمہ داری ہے. کیا کہیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا، یہ کسی کلرک کی فائل نہیں ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کی فائل ہے. وربلی 2 لائنیں لکھ دیتے، وربلی نہیں ہوتا، پریزیڈنسی ہے یہ. اور بات کس پہ ہو رہی ہے؟ پارلیمنٹ کے بنائے کے قانون کے اوپر. پریزیڈنٹ صاحب کی کافی نہیں منگوا رہے، وربلی کر دیں جی کافی ذرا کریمی ہونی چاہیے یا گرم ہونی چاہیے. انہیں ریٹن نوٹ 2 لکھنے پڑیں گے کہ آپ اس پہ یہ لکھ کے یہ میرے سگنیچرز ہیں، لیٹر بھیج دیں انہیں واپس. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. پریزیڈنٹ 5 سال، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی شرارت، دیکھیے پاکستان کی بدقسمتی کیا ہے، ہم ادھر آ کے، میں ہوں، گوہر صاحب ہے، ہم آنکھیں بند کر کے جسے بھی ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے ضمیر سے اوپر ہو کے، اپنی سوچ سے اوپر ہو کے. اب ہماری کسی کے ساتھ محبت ہے تو اس محبت میں ہم ایسے گرفتار ہوتے ہیں کہ پھر نہ ملک اہم رہتا ہے، نہ آئین اہم رہتا ہے، نہ ضمیر اہم رہتا ہے. میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بڑی مشکل صورتحال میں ہے. ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ یہاں پہ قانونی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. اچھا، گوہر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. صرف ایک بات کر لیں، گوہر صاحب آ جائیں، صرف ایک فکرہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی سارا سمجھیں، اگر اس صدر پاکستان نے 5 سال کے اندر فادر فگر کا، سمبل آف فیڈریشن کا رول ادا کیا ہوتا، یہ نہ کرتے. پہلی تقریب میں جب سعودی ولی عہد تھے تو انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، انہوں نے کہا ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹھ کے کھانا کھاؤ، انہوں نے کہا جی ہم بیٹھ جاتے ہیں. اور آج تک یہی کر رہے ہیں. اگر وہ صدر پاکستان بنتے، فادر آف دا نیشن بنتے، فادر فگر بنتے، تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے. پولیٹیکل پولرائزیشن نہ ہوتی، اداروں کے درمیان اتنی نفرتیں نہ ہوتی، اور پاکستان کے اندر میز پہ بیٹھ کے معاملات. اچھا، یہ میں بالکل آپ کے پاس واپس بھی آتی ہوں اور میں آپ سے تھوڑا سا یہ بھی دوبارہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ سوال کا مجھے جواب نہیں مل سکا کہ آئین زیادہ مقدم ہے یا الیکشن ایکٹ میں اگر کوئی ترمیم کی گئی ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ آئین مقدم ہے اور صدر نے رائے طلب کی ہے، لا منسٹری انہیں رائے دے دے گی. مقدم آئین ہی ہوتا ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا گوہر صاحب، ایک تو انہوں نے جو گفتگو کی، اگر آپ اس پہ اپنی کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہیں. اور دوسرا یہ بھی کہ ابھی جو معاملہ ہے، چلیں صدر پاکستان نے کس حد تک اپنے فرائض، آئینی فرائض سر انجام دیے، وہ تو ظاہر ہے کہ جب اپنے منصب سے اتریں گے تو پوری ایک ان کی رپورٹ، پرفارمنس شیٹ جو ہے وہ لوگ خود ہی فل کریں گے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ ابھی الیکشن جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، کیا وہ اپنا آئینی فرض پورا کر رہے ہیں؟ کیا لوگ ان کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جو لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، یا پھر کچھ اور معاملہ ہے؟ دو چیزیں تھوڑی سی اگر مکس اپ نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سر عامر ذکر کر رہا ہے اس کا کہ جی انہیں دستخط کیے یہ واپس بھیج سکتا تھا، وہ ود رسپیکٹ ٹو دا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھا. وہ صدر نے واپس نہیں کیا، وہ بھیجا نہیں ہے، تو اس طرح قانون نہیں بنتا جس طرح نوٹیفیکیشن آئی ہے. وہ تو ڈفرینٹ ایشو ہے. لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن اور لیٹر کا ہے، میں اس پہ ایک گزارش ضرور کروں. صدر فیڈریشن کا حصہ ہے، وہ یونٹ ہے، وہ اسٹیٹ کے سربراہ ہے، وہ پارلیمان کا حصہ ہے. اور صدر کی ان لائک دا انڈین کنسٹیٹیوشن، ہمارے کنسٹیٹیوشن میں صدر کے بڑے آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ہیں. وہ اگر اس کو نبھاتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر لکھتا ہے، تو آلدو الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے اور آزاد ہونا چاہیے، آزاد فیصلے کرے. لیکن رول آف بزنس میں جو طریقہ کار پرووائڈڈ ہے اس کے مطابق دا میکسیمم جو الیکشن کمیشن کر سکتا تھا کہ اے جی کے آفس کو کنٹیکٹ کر کے رائے لیتے اور اس کے بعد پروسیڈ کرتے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن نے ایوان کو اور صدر پاکستان کے آفس کو اس ہیڈ کی توہین کی ہے کہ ان سے ابرپٹ لیٹر لکھ کر کہ یہ کہے کہ ہم ملنے کی ضرورت نہیں، ہماری رائے یہی ہے. آئین مقدم ہے اور آئین پریویل کرتا ہے. سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے آئین اور قانون کی تشریح کرے. سپریم کورٹ یہ تشریح کر چکی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ تشریح کی ہے اس کی کہ دیکھو نیشنل اسمبلی کے ڈیزالو کرنے کی 3 طریقے ہیں. یا وہ کہ پرائم منسٹر لوز کر جائے میجارٹی، کمانڈ آف دا میجارٹی آف دا ووٹرز پارلیمنٹ میں، پھر اسمبلی ڈیزالو ہوگی. یا وزیر اعظم کہیں صدر کو کہ اسمبلی ڈیزالو کرے. تیسرا یہ کہ اسمبلی اپنی نیچرل مدت جو 5 سال کی ہے وہ کمپلیٹ کرے. 3 سال میں الیکشن ہوگا. ادروائز جس صورت میں اسمبلی ڈیزالو ہو، صدر نے ڈیٹ دینا ہے، and not later than 90 days میں الیکشن ہونا ہے. صدر اتنی بڑی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جب لیٹر گیا ہے، موجودہ الیکشن کمشنر کر کے آ رہا ہے
نہ اس نے میرا خیال ہے اپنے ممبروں سے ڈسکس کیا، اور آپ سڈن اس نے ایک لیٹر لکھا ہے. میں سمجھتا ہوں آئین میں رہتے ہوئے ادارے ایسے نہیں کیا کرتے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جی بیرسٹر عامر صاحب، چیف الیکشن کمشنر صاحب کا یہ کہنا کہ میں صدر سے مشاورت ضروری نہیں سمجھتا، اس کو آپ آئینی اعتبار سے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو لا منسٹری میں بھیجا ہے صدر صاحب نے اس حوالے سے مشاورت کے لیے کہ الیکشن کمیشن کا کیا دائرہ اختیار ہے اور کیا وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، اس کے دینے کے مجاز ہیں یا نہیں. آپ بطور ماہر قانون اس معاملے میں ہمیں تھوڑا سا انلائٹن کریں کہ آپ اس انکار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو الیکشن کب تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، میں ان کے انکار کو بھی غیر آئینی بھی سمجھتا ہوں اور غیر اخلاقی بھی سمجھتا ہوں. بہرحال کوئی بھی شخص ہو، وہ صدر پاکستان ہے، اگر وہ بلا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کو تو انہیں ملنا چاہیے تھا. اور یہ بات جو انہوں نے لیٹر کے ذریعے کی، یہ وہ ان کے ساتھ ملاقات میں بھی کر سکتے تھے کہ آپ کیا اختیار رکھتے ہیں یا کیا نہیں رکھتے، اور اس پہ قانونی بحث کا بھی آغاز ہو سکتا تھا، کی جا سکتی تھی. الیکشن کمیشن بھی جا سکتا ہے سپریم کورٹ، صدر پاکستان بھی جا سکتے ہیں سپریم کورٹ، تو یہ تو طریقہ کھلا تھا. لیکن آپ کا ملاقات سے انکار کرنا، اور اس وقت خبریں آ رہی ہوں کہ آپ کسی اور ملک کے سفیر کے ساتھ تو ملاقاتیں کرتے ہیں اور ریاست کے سربراہ کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے، تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں غیر اخلاقی حرکت تھی، جسے کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. لیکن ای سی پی کی جو ذمہ داری ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے. اگر کوئی الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرواتا تو اس کی پھر کیا ضرورت ہے بیٹھے رہنے کی؟ 5 سال تک آپ تنخواہیں وصول کرتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو پھر آپ ایک بہانوں کی لمبی لسٹ اگر پیش کریں تو یہ آپ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فرائض کی کما حقہ ادائیگی نہیں کر رہے ہیں. اور اگر آپ اپنے آئینی فرائض انجام نہیں دے سکتے تو آپ کو سائڈ پہ ہٹ جانا چاہیے. یہ آپ آئینی طور پہ غلط کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج وہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کو انہیں بہانہ فراہم نہیں کرنا چاہیے. اگر ڈی لمیٹیشن ہونی بھی ہے، ان کے پاس 60 دن میں انہیں الیکشن کروانے تھے، 90 دن انہیں مل گئے کیونکہ اسمبلی توڑ دی گئی. 30 دن میں ڈی لمیٹیشن ہو کے 54 ڈیز کے اندر الیکشن کروا سکتے ہیں. ڈی لمیٹیشن چند ضلعوں کے اندر ہے جو انہوں نے ڈی لمیٹیشن کرنی ہے، پنجاب کے 3-4 اضلاع کی بات ہے. یہ کوئی اتنا ٹائم نہیں چاہیے کہ یہ 156 دن اور 210 دن اور فلاں، یہ سب بہانے بازی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن کے اتفاق میں حصہ دار نہیں بننا. آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. یہ اسمبلی کوئی شرارت سے نہیں ٹوٹی، اپنی مدت پوری کر کے ٹوٹی ہے، آئین کے تحت ٹوٹی ہے. کوئی اس میں فساد نہیں ہے، کوئی اس میں شر نہیں ہے، کوئی اس میں آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے. لیکن اگر اب آئین پہ عمل نہیں ہوگا تو یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں ایک بات کہ صدر پاکستان کے ساتھ ملاقات کر کے جہاں انہوں نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے، اسی طرح صدر پاکستان بھی آئینی کردار کو سمجھے. کسی سیاسی جماعت کے، کسی ٹائیگر فورس کے صدر نہ بنے. 9 سپٹمبر کو ان کی مدت پوری ہو رہی ہے، نگران حکومت موجود ہے. الوی صاحب نے اپنے آپ کو غیر جانبدار صدر ثابت نہیں کیا. انہیں 9 ستمبر کو ریزائن کر کے چلے جانا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک غیر جانبدار حکومت کے تحت الیکشنز ہوں. کیونکہ صدر الوی معاملات کو سلجھانے کی بجائے الجھانے میں شہرت رکھتے ہیں، اور جو شخص سلجھانے میں کام رکھے اس سے چھٹکارا پا لینا زیادہ بہتر ہے تاکہ ہم سموتھ الیکشنز کی طرف جائیں، غیر جانبدار الیکشن کی طرف. بیرسٹر عامر صاحب، یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے پچھلے سال اپریل میں عدالت میں کھڑے ہو کر، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ ہم بالکل تیار ہوں گے، آج سے 6 ماہ بعد کسی بھی وقت آپ الیکشن کروانے کا کہیں تو ہم کروا دیں گے. اکتوبر 2020 آنورڈ جب مرضی کہیں گے ہم کروا دیں گے، اس سے پہلے نہیں کرا سکتے. تو آئین تو یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرے، جیسے آپ نے بھی بجا فرمایا، تو 60 دن کے اندر اندر ہوں گے، نہیں تو پھر 90 دن کے اندر اندر اگر وہ پہلے ڈیزالو ہو جاتی ہے وقت سے. تو یہ فرمائیے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئینی گنجائش موجود ہے کہ وہ عدالت میں کھڑے ہو کر 6 مہینے کا بتا دیں کہ جی ہم اتنی دیر میں نہیں کرا سکتے، اور اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتا تو پھر اس کی آئینی طور پر سزا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو نگران سیٹ اپ ہے، یہ جب آتا ہے نیوٹرل سیٹ اپ یا ایک نگران سیٹ اپ، اس کے اندر ساری بات یہ ہے، اتنے اختیارات ای سی پی کو دیے جاتے ہیں تاکہ، اور کام کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ آپ نے مقررہ مدت کے اندر غیر جانبدار اور شفاف الیکشن کروانے ہیں. سپریم کورٹ بھی آپ کو اسسٹ کرے گی، اسٹیبلشمنٹ، فوج، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، حکومت، وزیر اعظم، سب آپ کو اسسٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے آپ کو. کس کے لیے؟ کہ آپ نے الیکشنز کروانے ہیں. لیکن اگر آپ اپنا بنیادی فرض نہیں ادا کریں گے تو آپ کی اسسٹنس کیسے ہوگی؟
میں سمجھتا ہوں کوئی بہانہ ان کے پاس نہیں ہے کہ مجھے 6 مہینے چاہیے یا مجھے 92 دن چاہیے. 90 دن سے ایک دن آگے نہیں جا سکتے. 90 دن زیادہ سے زیادہ ہیں، وگرنہ یہ 30 دن میں بھی الیکشنز کروا سکتے ہیں اگر نیت ان کی صاف ہو. میں پھر کہتا ہوں کہ ڈی لمیٹیشن اگر یہ بیٹھے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، ہماری تجاویز ہم دے رہے ہیں، اوپن بھی انہیں بھی دیں گے. پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. آپ 5 سال تنخواہیں لیتے ہیں، پریویلیج لیتے ہیں، عوام کے ٹیکسز کے اوپر آپ لوگ پلتے ہیں. آپ کا کام نہیں ہے کہ اپنے بنیادی فرض سے روگردانی کریں، اور اتنی تنخواہیں اور اتنی پریولیجز انجوائے کرنے کے بعد ایک کام آپ نے کروانا ہے 5 سال کے اندر جنرل الیکشن. اس سے آپ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے ہیں. یہ جہاں پہ آپ کا آئینی ایک بہت بڑا بلنڈر کریں گے آپ، وہاں پہ آپ اپنے قوم کے ساتھ ظلم کریں گے اور پاکستان کی سیاست اور آئینی اداروں کے ساتھ ایک اتنا بڑا جرم کا ارتکاب کریں گے. دیکھیے آج پاکستان کو ضرورت ہے ایک سیاسی حکومت کی، با اختیار سیاسی حکومت کی، جو ملک کو سیاسی استحکام دے، جو ملک کے اندر سیاسی ڈائیلاگ کا آغاز کرے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، تمام آئینی اداروں کے درمیان. پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے معیشت کے اوپر گفتگو کا آغاز کرے، چارٹر آف اکانومی کرے، پاکستان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن کو کم کرے. پاکستان دیکھیں ہم کدھر ہیں، اب اپنا ہم تو اپنے ہمسایوں سے بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں. وہ حصہ جو ہم سے علیحدہ ہوا تھا، جس کا ہم تمسخر اڑایا کرتے تھے، آج وہ کدھر ہے اور ہم کدھر ہے. اس میں فرق صرف یہ ہے کہ ان ملکوں نے اپنے سیاسی نظام کے اندر کوئی رکاوٹ آنے نہیں دی ہے. وہ لوگ اپنے سیاسی نظام کے ساتھ بالکل مخلص رہے ہیں، اور پھر ان کی سیاسی جماعتیں بھی اپنی سیاست کے ساتھ اور اپنے سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو انسٹیٹیوشن بنا کے کھڑی ہوئی ہیں. دونوں طرف کا کام ہے. پاکستان کو ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت الیکشن کمیشن 90 دن سے ایک لمحہ آگے نہ جائے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ زور دینا پڑے گا، اس پہ دباؤ ڈالنا پڑے گا. ضرورت پڑے تو پیپلز پارٹی کو بھی، آل پارٹیز کانفرنس بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ 90 ڈیز سے آگے انہیں نہیں بڑھنا چاہیے، الیکشن 90 دن کے اندر ہونے. بالکل صحیح. اچھا بیرسٹر عامر صاحب نے تو بڑی زبردست، یہ تو لگ رہا تھا کہ بیرسٹر صاحب آپ بائی اینی چانس آپ ٹیچر تو نہیں ہیں؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بڑا اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دیکھیں توڑ کے انہوں نے پوری بات سمجھائی ہے. کبھی اتفاق ہوا ہے آپ کو پڑھانے کا؟ جی میں پڑھاتا رہا ہوں جی لاء کے اسٹوڈنٹس کو. بس دیکھ لیں بچوں کے سنس I also kicked off my career as a teacher, so I could see a very good teacher in you. گور صاحب آپ کی طرف پڑھتے ہیں. اب آخری کامنٹ آپ سے لیتے ہیں. بیرسٹر عامر صاحب نے بڑا صحیح eloquently explain کیا کہ کیسے 90 دن کے کو نہیں ایکسیڈ کرنا چاہیے، جو آئین میں obviously درج ہے ایک لمٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن فیبرری میں جو کہا جا رہا ہے ہو جائیں گے، جو کہ 90 دن سے تو بہت بیونڈ ہے، لیکن راجہ ریاض صاحب نے فرمایا نا کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ فروری میں ہوں گے الیکشن. تو اب آپ تھوڑا سا اس پہ اپنی روشنی ڈالیں اور آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ ہم چاند پہ کیوں نہیں پہنچ سکے اور ہم سایہ کیسے چاند پہ پہنچ گئے. ہاں بالکل صحیح فرما رہی ہے آپ. دیکھیں جہاں تک 90 ڈیز کا آئے تو پیپلز پارٹی کے ورڈ پہ تو میں بلیو نہیں کرتا. پیپلز پارٹی کے خلاف شاید ان کے کچھ لیڈروں کے خلاف کچھ ایسے کیسز ہوئے، ان کے کچھ ایسے لیڈرز ہیں جن کو نو اپلائی لسٹ پہ ڈالا جاتا ہے، تو یہ بیک اینڈ فورتھ کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی، کیونکہ پہلے بھی یہ ورشن ہونا چاہیے تھا 90 ڈیز میں الیکشن ہو. یہ آئینی اور قانونی مسئلہ ہے. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، پہلے بھی کہہ چکی ہے، ابھی بھی ہے ان کا اوپینین. اب صرف ایک مسئلہ یہ لے کے آئے کہ سینسس نہیں آئی ہے. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے سینسس ہے تو سینسس پہلے کرے، ڈی لمیٹیشن کرے اور اس کے بعد ہم الیکشن کو جائیں. یہ کل کی میٹنگ میں بھی الیکشن کمیشن کا یہی کہنا تھا. اب آئین میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ جب سینسس ہو جائے، آفیشیلی پبلش ہو جائے تو ڈی لمیٹیشنز ہو، یہ ضرور. اب الیکشن لاز میں اور کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا کہ 90 ڈیز کا پیریڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو، اور الیکشن لاز میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر ڈی لمیٹیشن ہے تو وہ جنرل الیکشن کی ڈیٹ سے 4 مہینے پہلے کمپلیٹ ہو. اس لیے 90 ڈیز کا ٹارگٹ جو ہے کٹ آف، یہ کسی صورت بھی بیانڈ نہیں جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایون اگر یہ مارچ میں بھی لے کے جاتے ہیں تو یہ بھی غیر آئینی ہوگا. 90 ڈیز کا الیکشن ہر صورت کرے، اسپیشلی اگر آپ اس کو ڈی لمیٹیشن کی وجہ سے اس کو پرولانگ کرتے ہیں تو ڈی لمیٹیشن کر بھی دیں تو آپ سیٹیں تو بڑھا نہیں رہے آرٹیکل 51 میں، کیونکہ اس میں آپ کے پاس 2/3 میجارٹی چاہیے، وہ تو ہے نہیں، پارلیمان بھی نہیں ہے. تو اس کو ادھر رہنے دے، اور لاسٹ ایئر اگست میں جو آپ نے ڈی لمیٹیشن کی ہے
اس کے بیس پہ آپ الیکشن کرائیں. جو منتخب حکومت آ جاتی ہے پھر ان کا کام ہے جو لوگ آ جائے ان کو اقتدار سونپے. کسی بھی آئینی کنسٹیٹیوشن لیگل پروویژن میں کیئر ٹیکر 90 ڈے سے آگے نہیں رکھ سکتے. بالکل صحیح. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, امید ہے کہ آپ کو ڈسکشن پسند ہوگی. دونوں بڑے زبردست پوائنٹ آف ویو ہم نے دیکھے, سنے, سمجھنے کی کوشش کی. بات تو بڑی واضح ہے جس پر تقریباً ہر وہ شخص جو کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہو لیکن جو آئین کا ماننے والا ہے, جو پاکستان میں قانون کی بالادستی چاہتا ہے, اس کا ایک ہی موقف ہے کہ وقت پر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اور جیسے بیرسٹر عامر صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک واحد چیز ہے جس کے لیے تنخواہیں ملتی ہیں, مراعات ملتی ہیں الیکشن کمیشن کے معزز عملے کو. تو اگر آپ 5 سال بعد فری اینڈ فیئر الیکشن بھی وقت پہ نہیں کروا سکتے تو پھر واقعی ایک ادارے پر سوال اٹھتا ہے کہ آپ اگر اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیں گے تو عوام تو ڈس اپوائنٹڈ فیل کرے گی نا. تو آج ہم سب کو تھورو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. کوئی جو میں ایک پروگرام ہوسٹ کر رہی ہوں تو مجھے اپنی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. سیاستدان سیاست کریں, ان کو اپنی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. وکلاء, ججز, فوج, پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر براجمان منسٹرز جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں, ان سب کو اس وقت تھورو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے تاکہ جو بچہ گھر میں بیٹھ کر اس وقت ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہا ہے اور سارا دن وہ ٹی وی پر ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹس دیکھتا ہے, وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کوئی اچھی انسپریشن لے سکے اور وہ بھی لا ابائڈنگ سٹیزن بن سکے بڑا ہو کر. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین. انشاءاللہ کل رات 8 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.